الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم خاص مہربان ہے۔ ارأیت الذی کیا دیکھا تو نے اس شخص کو یکذب جو انکار کرتا ہے بالدین جزا و سزا یا دین اسلام کا۔ خلاصے تفسیر اور بنیادی اور مرکزی مضمون میں ہم نے کہا تھا کہ اس صورت میں منکر دین اسلام اور منکرین جزا و سزا کے بعض نشانیاں اور علامات بیان ہو رہے ہیں۔ لہذا جو کافر اور منافقین ہیں ان کے 6 صفات مذمومہ ان 7 آیات میں بیان کی گئی ہیں، اور ان 6 صفات مذمومہ افعال قبیحہ اور منافقین و کفار کی نشانیوں پر جہنم کی وعید کا ذکر ہے کہ یہ منافقین اور کفار اتنے واضح اور قوی دلائل کے باوجود ان کے سامنے جو آ گئے ہیں، آخرت کے جزا و سزا اور دین اسلام کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ انتہائی تعجب کی بات ہے۔ اور اسی تعجب کو مبالغہ کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو استفہام سے شروع کیا ہے۔ ارأیت کیا دیکھا تو نے، اس کو تو ذرا دیکھو۔ اور ارأیت میں خطاب عام ہے ہر سننے والے کو، ہر سننے والے کو ارشاد ہے کہ تو دیکھ، اتنے واضح دلائل اور معجزات کے باوجود یہ انکار کر رہا ہے، تکذیب کر رہا ہے بالدین، دین کا۔ دین کا ایک معنی ہے جزا و سزا اور بدلہ، جیسے شاعر کہتا ہے دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا، ہم نے بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا اور بدلہ دیا جو ہمارے ساتھ کر رہے تھے۔ جیسا کرو گے ویسا برو گے، جیسے وہ ہمارے ساتھ معاملات کر رہے تھے تو ہم نے اسی طرح معاملہ بدلے میں ان کے ساتھ کیا، تو بدلہ اور جزا و سزا کو بھی دین کہتے ہیں، اور دین دین اسلام کا نام بھی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً حق دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا۔ تو دین کے 2 معنی ہوئے، قرآن میں یہ دونوں معنی جگہ جگہ ذکر ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں ہے مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا۔ تو بدلہ اور جزا اور سزا اس کو بھی دین کہتے ہیں، اور دین اسلام کو بھی دین کہتے ہیں۔ ارأیت کیا تم نے دیکھا، الذی اس شخص کو، یکذب جو تکذیب و انکار کر رہا ہے بالدین، دین اسلام یا جزا و سزا کا، دونوں معنی ٹھیک ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی تو ہے، یدعو الیتیم جو دکھے دیتا ہے یتیم کو۔ فا جزا پہ داخل ہوتے ہیں، فا جزائیہ ہے، اور ذالکہ مکذب کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مکذب، اور منکر کون ہے؟ منکر آخرت و جزا و سزا و دین اسلام۔ تو یہ در حقیقت ایک اشکال کا جواب ہے، اور کافر جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے ان دھوکے پر تنبیہ ہے۔ کفار لوگوں کو یہ دھوکہ دے رہے تھے کہ ہم تو آباء و اجداد کے طریقے اور دین ابراہیمی پر ہیں نا، ہمارا دین اصل ہے، ہم تو اصل دین پر ہے، یہ ان لوگوں نے نیا دین نکالا ہے دین اسلام، ہم دین پر ہے، یہ دین پر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تفسیر خازن میں لکھا ہے هل عرفت، کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ فإن لم تعرفه، اگر آپ ان کو نہیں جانتے، فذلک، ان لم تعرفه یہ شرط ہے، اور فا یہ جزائیہ ہے، فذلک الذی یہ وہی تو ہے، یدعو الیتیمہ جو دکھے دے رہا ہے یتیم کو۔ شان نزول میں ہم نے کہا تھا کہ بہت سارے کافروں کے بارے میں روایات ہے، جیسے ابو جہل کی مثال ہم نے دی تھی کہ ان کے پاس یتیم آتا اپنا حق مانگنے کے لیے اور میراث مانگنے کے لیے،
اور یا کچھ مانگنے کے لیے ویسے آ جاتا، ان کے اپنے گھر کا یتیم ہوتا یا کوئی اور یتیم ہوتا تو اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے۔ اسی بدسلوکی کو دعا یدعو کے لفظ سے ذکر کیا گیا۔ دعا یدعو کا معنی ہے کسی شخص کو نیند سے جبراً اٹھانا۔ ایک شخص سو رہا ہے اور آپ اس کو جبراً اٹھا رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں اس کو، اسی جھڑکنے کو اور دکھے دینے کو دعا یدعو عربی زبان میں کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ یتیم کا مال ناحق اور ظلماً کھاتے ہیں، تیسرا یہ کہ یتیم کی توہین کر رہے ہیں، چوتھا یہ کہ یتیم کو اپنے میراث سے محروم کر رہے ہیں۔ تو ان تمام صفات کا خلاصہ یہ ہے کہ یتیم پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو پہلی نشانی منکر آخرت کی یہ ہے، اور علامت یہ ہے، اگر آپ ان کو نہیں پہچانتے تو ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ ظالم ہوتے ہیں، یتیم پر ظلم کرتے ہیں۔ حالانکہ یتیم کا مال کھانا یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی، یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ظلماً ناحق، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، یہ آگ کھا رہے ہیں، اور وسیصلون سعیرا، عن قریب ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں ایک یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہو، اور بدترین گھروں میں وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے بدسلوکی کی جا رہی ہو۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، یعنی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس سے دل میں نرمی آئے گی۔ لہذا یتیم پر ظلم کرنا یہ انتہائی سنگدلی ہے، یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یتیم کی توہین کرنا، یتیم کا مال کھانا، یتیم کو میراث سے محروم کرنا، یہ بہت بری صفت ہے، اور منکر آخرت اور منکر دین کی پہلی نشانی ہے۔ تکذیب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتے تکذیب اعتقادی کہ عقیدے میں بندہ منکر ہو کہ میں تو مانتا ہی نہیں ہوں، ایک ہے تکذیب عملی۔ تو یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اگر تکذیب اعتقادی ہو، عقیدہ اس کا یہ ہو کہ بس جو کچھ آئے کھاؤ، جتے ملا جلال اتے گیدڑ ویدڑ سب حلال، بس سب کچھ کھاؤ لپیٹو، یتیم کا مال ہو، فقیر کا مال ہو، مسکین کا مال ہو، حکومت کا مال ہو، اور بیت المال کا مال ہو، چندے کا مال ہو، مسجد کا مال ہو، زکوٰۃ کا مال ہو، جو ہو آپ کا حق ہو یا نہ ہو، نہ حق طریقے سے کھاؤ، تو یہ شخص تو کافر ہی ہے۔ تو پھر آیت کافروں کی نشانی کے بارے میں ہے، لیکن شروع اس کی منافقین اور کافروں کی صفت سے کی گئی، تو یہ اگر کفر کے ساتھ یہ نشانی کسی میں پائی جائے، یہ ساری نشانیاں یا ان میں ایک نشانی کسی میں پائی جائے تو وہ تو جہنمی ہے، اس کے لیے تو ویل ہی ہے، ویل للمصلین۔ لیکن اگر تکذیب عملی ہو، عملی ہے کہ عملاً یہ کام نہیں کر رہا اور عملاً اس میں یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ بہت بدبختی کی علامت ہے، پھر بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جو ایک نشانیاں اس میں پائی جائے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ، اور ترغیب نہیں دیتا عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانے دینے کی، وَلَا يَحُضُّ ترغیب نہیں دیتا۔ حاصل اس آیت کا یہ ہے کہ منکر دین اور منکر جزا و سزا کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ مسکین کو خود تو کھانا دینا دور کی بات ہے، دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا، کسی کو یہ کہتا بھی نہیں ہے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، مطلب یہ ہے کہ خود بھی بخیل ہے اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دے رہا ہے۔ تو پہلی نشانی اس کی یہ ہے منکر آخرت کی اور منکر دین کی کہ وہ ظالم ہے، دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ بخیل ہے، تیسری نشانی یہ ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہو ایسے، بڑی خرابی ہو ایسے نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہوتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ فویل، بڑی خرابی اور ہلاکت ہو للمصلین، نمازی کے لیے۔ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، تو یہ کیسے منکر دین ہو گیا؟ منافقین نماز پڑھتے ہیں، ہاں،
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کو کھڑے ہو جاتے ہیں تو بہت سست پست کھڑے ہو جاتے ہیں، ویسے نماز کے لیے تو آتے ہی نہیں ہیں، کبھی آ ہی جاتے ہیں ریاکاری کے لیے تو بہت سست پست کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ تو نماز پڑھتے ہیں۔ اور مشرکین کے نماز کا ذکر بھی سورہ انفال آیت نمبر 35 میں ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، نہیں ہے ان کی نماز، عند البیت خانہ کعبہ کے ارد گرد، الا مکان، مگر تالیاں بجاتے ہیں کہ کلیپنگ کرو، یہ کلیپنگ یہ مشرکین والی نماز ہے۔ وتصدیہ، اور سیٹیاں بجاتے ہیں، منہ میں 2 انگلیاں ڈال کر سیٹیاں بجاتے تھے، یہ ان کی نماز ہوتی تھی۔ آج بھی ہندو جب اپنے مندر میں جاتے ہیں سکھ، وہاں ایک گھنٹی لگی ہوتی ہے، تو گھنٹی بجانا، سیٹی بجانا، یہ کوئی نماز ہے؟ یہ تو نماز نہیں ہے۔ لہذا اشکال کا جواب دیا کہ یہ نماز تو ہلاکت ہے، فویل للمصلین، یہ جو نماز پڑھ رہے مشرکین، یہ نماز نہیں ہے، ہلاکت اور خرابی کا سبب ہے، یہ تو بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اور منافقین جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز جو اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے ظاہراً جماعت میں بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن دل سے جب اس کی فرضیت کے معتقد نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، تو بغیر ایمان کے ان کی نماز قبول ہی نہیں ہے۔ اس لیے جہاں دکھلاوا ہوتا ہے تو وہاں پڑھ لیتے ہیں، جہاں دکھلاوا نہیں ہوتا پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ وقت کا خیال ہے، نہ پابندی کا خیال ہے، نہ عقیدہ ہے۔ لہٰذا ایسی نماز تو ہلاکت کا سبب ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، وقت بے وقت بر وقت نہیں پڑھتے، قضا کر لیتے ہیں، اور یا پابندی نہیں کرتے، یا اعراض کرتے ہیں، عن اعراض کے لیے آتا ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، ریاکار ہے، اور ریاکاری یہ شرک خفی ہے، شرک خفی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، پانچویں صفت اور نشانی ہے، صفات کے اعتبار سے چٹتی ہے لیکن نشانی اور علامت کے اعتبار سے پانچویں ہے۔ وَيَمْنَعُونَ، منع کرتے، الماعون، معمولی چیز، وہاں پر ویل کا لفظ آ گیا کہ ان کے لیے بڑی خرابی اور ہلاکت ہو، تو معون اگر ہم معمولی چیز کا معنی کریں تو معمولی چیز منع کرنا اور کسی کو نہ دینا، یہ تو صرف خلاف مروت ہے، اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی سے قلم مانگے واپس کر دیتا ہوں، ٹوپی مانگے نماز پڑھ لیتا ہوں، چادر مانگے، عام استعمال کے برتن مانگے کہ واپس کر دوں گا، پانی پی رہا ہوں گلاس دے دو، وہ منع کر دے، تو اس سے تو جہنم کی وعید لازم نہیں آتی ہے، لیکن اس کے 2 معنی ہیں۔ اگر یہی معنی ہو جو ہم نے کر دیا معمولی چیز، تو پھر مطلب یہ ہے کہ ان کی خست اور رذالت کا ذکر ہے کہ صدقات اور زکوٰۃ دینا تو دور کی بات ہے، یہ تو معمولی چیز بھی اگر ان سے کوئی مانگے تو وہ نہیں دیتے۔ معاون یا معن سے ہے یا عون سے ہے، معن کہتے ہیں معمولی چیز کو، اور عون کہتے ہیں امداد کے سبب اور آلہ کو، جو امداد کا سبب اور آلہ معمولی چیز ہوتی ہے وہ بھی نہیں دیتے، زکوٰۃ تو دور کی بات ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ معاون سے مراد زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی معمولی چیز ہے، مال کا 40واں حصہ سال میں ایک بار ہے، پورے سال گزرنے کے بعد مال کا صرف 40واں حصہ دینے سے بھی منکر ہو جانا اور اس کو نہ دینا، یہ بہت بڑی خرابی ہے اور بہت بڑی ہلاکت، ویل یا تو جہنم کا ایک گڑھا ہے، اور یہ اس کا معنی ہے خرابی اور ہلاکت۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی چیز یا زکوٰۃ بھی منع کرتے ہیں، یہ 2 معنی اس کے ہو گئے۔